بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے اذا صبح بالصلاۃ فتحت ابواب السماء واستجیبت دعا، جب اقامت ہوتی ہے تو اللہ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہ جو اقامت کا وقت ہوتا ہے اس وقت جو دعا مانگو اللہ وہ دعا پوری فرما دیتا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اقامت اور اذان کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے، اس وقفے میں جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے، رد نہیں کرتا۔ بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت اللہ سے دعا مانگ لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کی حضور پھر کون سی دعا مانگے؟ اس وقت، اس اہم وقت میں ہم اللہ سے کون سی دعا مانگے؟ حضور نے فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت دونوں جہاں کی بہتری اور عافیت طلب کر دیا کرو، یعنی دنیا بھی ٹھیک ہو جائے آخرت بھی ٹھیک ہو جائے۔ مومن دونوں جہانوں کا طلبگار ہے۔ ایک صحابی کو دیکھا سخت کمزور ہے، فرمایا تمہاری یہ حالت کیا ہوئی؟ عرض کی حضور میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ جو دکھ تکلیفیں میرے مقدر کی ہیں وہ آخرت میں نہ آئیں، دنیا پہ ہی آ جائیں، اور میں دنیا پہ سارے دکھ اور عذاب اور مصیبتیں جھیل لوں تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے۔ بظاہر یہ بڑی ایک ایسی بات تھی جس پہ داد دی جاتی کہ اس نے آخرت کو اختیار کیا، لیکن حضور اس بات پر خوش نہیں ہوئے۔ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا ہے کہ میرے حصے کی جو تکلیفیں ہیں وہ دنیا پہ ہی آ جائیں آخرت میں نہ آئے؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بہتریاں دے دے آخرت میں بھی بہتریاں دے دے۔ جو مومن ہے وہ دونوں جہاں کی بہتریاں چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے اوپر پستے رہیں، ہم دنیا کے اوپر پسنے کے لیے نہیں آئے۔ امت مسلمہ دنیا آخرت دونوں کی طالب اور دونوں کی چاہنے والی، اور اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اس لیے جب اس سے مانگو تو کھل کے مانگو، تم اپنے دامن کو تنگ پاؤ گے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگو، اوروں کے لیے بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دین بھی مانگو، آخرت بھی مانگو۔ تو عرض کی کہ حضور اذان اور اقامت کے درمیان اللہ سے کیا مانگے؟ تو فرمایا صلی اللہ العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کر۔ تو یہ قبولیت کے لمحے ہیں جہاں جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے۔ بلکہ نماز تو آ گیا، جب انسان وضو کے لیے اپنے چلو میں پانی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چلو میں پانی لیتے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرماتے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ایک جگہ تشریف لائے اور آپ نے پانی منگوایا، پھر اس کے بعد آپ نے وضو کیا، اور وضو کرتے کرتے آپ مسکرانے لگے۔ جو لوگ پاس کھڑے تھے حضرت عثمان ابن عفان انہیں کہنے لگے کہ تم نے مجھے پوچھا نہیں کہ میں مسکرایا کیوں ہوں۔ لوگوں نے کہا اچھا آپ بتائیں کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضرت عثمان فرمانے لگے کہ ایک دن میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے وضو کیا اور یوں مسکرائے۔ لوگ کھڑے تھے، حضور نے فرمایا الا تسألونی ما اضحکک، تم نے مجھے پوچھا نہیں صحابہ کہ میں مسکرایا کیوں؟ تو صحابہ نے عرض کی ما اضحکک یا رسول اللہ، حضور آپ ارشاد فرمائے نا کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا دعا بوضوء فغسل وجهه حتی اللہ عنہ کل خطیۃ اصابها بوجهه واذا غسل ذراعیه کان کذلک واذا طہر قدمیه کان کذلک۔ فرمایا جب کوئی شخص وضو کے لیے پانی منگواتا ہے اور پانی منگوا کے اپنے چہرے کو دھوتا ہے، اللہ ہر خطا کو چہرے سے دور کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ اپنے بازو دھوتا ہے تو ہاتھوں کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ دھو ڈالتا ہے، اور اسی طرح جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ پاؤں کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ نماز کا فضل و شرف اور اس کی فضیلت وہ تو مسلمہ ہے، نماز سے پہلے جو عمل ہے اللہ اس کی برکتوں سے گناہگار کو جہنم کی آگ سے آزادی بخشتا ہے۔ بلکہ جس جگہ پر نماز پڑھنی ہے اگر اس جگہ کو کوئی شخص
اس کی صفائی ستھرائی کرے. ایک حدیث کے اندر لفظ ہے کہ اخراج القمامۃ منہا مہور الحور العین، جو شخص مسجد سے کوئی تکلیف دہ چیز، کوڑا کرکٹ یا کوئی گندگی وہاں سے نکال کر کے باہر پھینکے، تو حضور نے فرمایا یہ موٹی آنکھ والی حوروں کا حق مہر ہے. یہ جو مسجد کی صفائی کرتے ہیں، علماء نے لکھا ہے کہ مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. جو شخص مسجد صاف کرے اس کا دل پاک اور ستھرا ہو جاتا ہے. اور یہ مسجد سے جو آپ کوڑا کرکٹ نکال کے باہر پھینکتے ہیں، یہ جنتی حور کا مہر ہے جو آپ ادا کر رہے ہیں. اللہ اکبر. بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی، کس لیے یذکر فیہ، تاکہ اس مسجد میں اللہ کا ذکر ہو. فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، یعنی حجم میں تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی. علماء نے یہ لکھا ہے، یہ نہ کہو فلاں مسجد چھوٹی ہے یا فلاں مسجد بڑی، یہ نہ کہو، کیونکہ کوئی بھی اللہ کا گھر چھوٹا نہیں ہے، سارے بڑے. یہ کہو فلاں میں نمازی زیادہ آتے ہیں، فلاں میں نمازی تھوڑے آتے ہیں، نمازیوں کی گنجائش کم ہے فلاں میں، اور فلاں میں جو ہے وہ نمازیوں کی گنجائش زیادہ ہے. یہ کہو. بعض ہم عموماً ہمارے ہاں روزمرہ یہی ہے، ہم کہتے ہیں وہ چھوٹی سی مسجد. چھوٹی نہیں کہنا چاہیے مسجد کو. جس چیز کا تعلق رب سے ہو جائے پھر وہ چھوٹی نہیں رہتی، وہ بڑی ہو جاتی. اس لیے اس مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے. بلکہ واصف علی واصف نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی. اس نے کہا مسجد کیا کوئی بھی شے چھوٹی نہیں ہے. کوئی شے چھوٹی تب نظر آتی ہے اسے دور سے دیکھا جائے یا پھر غرور سے دیکھا جائے. جب کسی کو دور سے دیکھو یا پھر غرور سے دیکھو تو وہ چھوٹا نظر آئے گا، ورنہ کوئی بھی شے کارخانہ قدرت میں چھوٹی نہیں ہے، ہر شے باعظمت ہے. تو بالخصوص جس چیز کی نسبت جو ہے وہ اللہ جل شانہ اس کے رسول کریم سے ہو جائے وہ چیز چھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ کہو گنجائش اس میں تھوڑی ہے نماز. حضور نے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کے رشتے میں چچا لگتے ہیں، ان سے پوچھا کہ چچا آپ بڑے ہیں یا میں بڑا ہوں؟ تو انہوں نے جواب عرض کی حضور سال میں نے زیادہ گزارے ہیں، بڑے آپ ہی ہیں. یہ نہیں کہا کہ میں بڑا ہوں، کہا سال میں نے زیادہ گزارے لیکن بڑے آپ ہی ہیں. تو جب نسبت اچھی جگہ ہو تو پھر اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ حرکت دینی چاہیے. تو علماء نے اس جزیے کو بیان کیا ہے کہ یہ نہ کہو چھوٹی مسجد یا بڑی مسجد، بلکہ کہو فلاں مسجد میں نمازیوں کی گنجائش تھوڑی ہے، چھوٹی اس کو نہیں کہہ سکتے. تو جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر، یعنی اتنی تھوڑی جگہ پر مسجد بنائی، اللہ اس کا بھی جنت میں محل بنا دیتا ہے. تو جس جگہ سجدہ کرنا ہے، جس جگہ پیشانی رکھنی ہے، اللہ اکبر، وہ جگہ بھی اتنی برکتوں کی حامل ہے. بلکہ فرمایا کہ خیر الاماکن، بہترین جگہیں روئے زمین پہ ہیں تو وہ مسجدیں ہیں، اور بدترین جگہیں اگر روئے زمین پہ ہیں تو وہ اسواق یعنی بازار ہیں. حکم ہے مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے آؤ، بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آؤ. گو ہمارا انداز اس سے مختلف ہے، لیکن حکم یہی ہے کہ مسجد میں جلدی جاؤ، دیر سے واپس پلٹو. بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے نماز فجر مسجد میں پڑھی اور پھر وہ ذکر و اذکار میں لگا رہا، بیٹھا رہا حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا، اور پھر اس نے 2 رکعت پڑھے جس کو صلاۃ الاشراق کہتے ہیں، تو فرمایا اس کو مقبول حج اور عمرے کا اللہ ثواب عطا فرماتا. اللہ اکبر. تو یہ برکتیں ہیں اللہ کے پاک گھر کی جہاں نماز ادا ہونی ہے. باقی رہی بات نماز کی، اس کی کیا فضیلت ہے، تو آئیے حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جس کو امام بخاری ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے. صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا ارائیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل کل یوم خمسا ما تقول ذلك یبکی من درنہ قالوا لا یبکی من درنہ شیئا قال فذلك مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا. فرمایا صحابہ ایک بات تو بتاؤ،
اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے کوئی نہر گزرتی ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے، مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کی حضور اس کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی 5 نمازوں کی مثال ہے۔ جو شخص پنجگانہ نماز پڑھتا ہے اس کے بدن پر گناہوں کا کوئی میل باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھو دیتا ہے جس شخص نے پنجگانہ نماز کا مزاج بنا لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں، اور یہ بھی حضرت امام بخاری نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور سے سوال کیا گیا، ای العمل احب الی اللہ، حضور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب عمل کون سا ہے؟ یعنی کون سا وہ عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا وقت پہ نماز پڑھنا۔ اولاد بنی آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، اچھے نیک صالح اعمال، ان میں سے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ وقت پہ نماز پڑھنا ہے۔ ثم ایو، صحابہ نے عرض کی حضور پھر اس کے بعد؟ قالا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت والدین کے ساتھ حسن سلوک کی ہے۔ آج کل من جملہ قباحتوں میں یہ قباحت بہت زیادہ پائی جا رہی ہے کہ لوگ اپنے والدین کی تعظیم نہیں کرتے، ان کی تذلیل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میرا بیٹا اپنی چیزوں کو مجھے ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کے بیٹے کو بلایا، پوچھا، اس نے عرض کی حضور اس کو پتہ نہیں ہے تو یہ میری چیزیں خراب کر دیتا ہے۔ امام طبرانی نے موجب میں یہ روایت بیان کی، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور حضور فرمایا ایک وقت وہ تھا کہ اس کی چیزیں تو خراب کرتا تھا، اس نے تو نہیں کہا تھا کہ یہ میری چیزیں خراب کرتا اور میں ہاتھ نہیں لگانے دوں گا۔ پھر حضور نے وہ تاریخ ساز جملہ ارشاد فرمایا، انتا و مالکا لابیکا، فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ یعنی باپ جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے تو اس کو روک نہیں سکتا ہے۔ تو والدین کی نافرمانی اللہ کی رحمتوں سے انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور والدین کی فرما برداری اللہ کی رحمتوں کا حقدار بناتی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ 4 اشخاص ایسے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت میں جانے سے انہیں کوئی شے بھی رکاوٹ نہیں ہو۔ ایک وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف پلٹنا اتنا مشکل ہے جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہوتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص جس نے اپنے والدین کو راضی کر رکھا، اور تیسری وہ خاتون جو اس حال میں مری کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اور چوتھا وہ شخص جس کے ذرائع آمدنی تھوڑے ہیں لیکن عیال کثیر ہیں، اولاد زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنی اولاد کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ بھی نہ جانے دیا۔ تو فرمایا کل قیامت کے دن کوئی چیز اس کو جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ تو والدین کی فرما برداری کرنا یہ نماز کے بعد اہم فریضہ ہے۔ والدین مبتلا ہیں تکلیف میں اور بندہ کہتا ہے کہ میں جہاد پہ جاؤں، حضور نے اس کی حوصلہ شکنی فرمائی، اور وہ بخاری شریف کی روایت، ایک شخص نے اذن جہاد طلب کیا تو فرمایا احی والدہ کا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ قالا نعم، عرض کی ہاں حضور میرے والدین زندہ ہیں۔ قالا ففیہما فجاہد، کہا جا ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ والدین فالج زدہ اور بیٹا تبلیغی چلا کاٹنے گیا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ماں باپ کو ضرورت ہو اور بیٹا پیر کی چوکھٹ پہ جا کے بیٹھا ہو، اسلام تو اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ ہمارے سامنے حضرت اویس کرنی کی مثال موجود ہے۔ حضور قمیص کے بٹن کھول کھول کے لمبے سانس لیا کرتے تھے اور فرماتے مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے۔ کسی نے کہا حضور وہ کون ہے جو آپ کو ملنے بھی نہیں آیا؟ لوگ کہاں کہاں سے آگے، یمن تو دور بھی نہیں ہے، تو وہ ملنے بھی نہیں آیا آپ کو؟ تو فرمایا اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے جس کی خدمت اسے میرے حضور آنے سے روکے ہوئے، بلکہ فرمایا کوئی اویس کو ملے اور میرا سلام دے اور اس کو کہے کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے۔ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضیٰ دونوں گئے
हुजूर का सलाम पेश किया। हजरत उवैस करनी ने जब सुना तो आंखों में आंसू ढल आए और बार बार कहते थे, बताओ हुजूर के लबों पे मेरा नाम कैसे आया था, कैसे कहा था उवैस को सलाम देना। जब मोहब्बतों के उमड़ते हुए ये जज्बे देखे, कहा इतना प्यार हुजूर से तो मिलने क्यों नहीं आया। जब ये बात कही तो हजरत उवैस ने रुख को बदला, कहा तुमने मेरे रसूल को देखा है। कहा हाँ, हम तो शाम सवेरे रहते खिदमत में थे। कहा फिर बताओ हुजूर के अबरू जुड़े हुए थे या खुले हुए थे। अब ये हैरत ज़दा हो गए। कहा मुझसे पूछ लो जिसने नहीं देखा होगा। कोई दूर से देखता तो जुड़े हुए नजर आते, करीब आके देखता तो खुले हुए नजर आते। तो मालूम यह हुआ कि जो माँ बाप की खिदमत में रहा वो हुजूर की सोहबत से भी मालूम नहीं रहा, हुजूर के कुर्ब की दौलत से भी वो माला माल रहा है। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि मैंने अपनी माँ के आगे हाथ जोड़े, मैंने कहा अम्मी तेरे हक अदा करूं या कि अल्लाह के हक अदा कर, अपने हक माफ कर दे, मैं अल्लाह को मना लेता। माँ ने कहा जाओ बेटा। 12 साल जंगलों में घूमते रहे। एक दिन बुस्ताम के करीब से गुजर रहे थे, दिल में ख्याल आया जाते जाते माँ को सलाम कर जाऊं। दरवाजे को दस्तक देने लगा, रात का मौका था। ख्याल आया कि सारी जिंदगी माँ को सुख नहीं दिया, दुख भी क्यों दूं। माँ सोई होगी, मेरे लिए उठेगी। दरवाजे के साथ लग के खड़े हो गए। सर्दियों की लंबी रात थी, सारी रात बीत गई। जब सहरी का वक्त हुआ, अंदर से जो नाली आती थी वहां से पानी आया। समझ गए मेरी माँ सहरी के लिए और तहज्जुद के लिए बेदार हुई और ये उसके वुजू का पानी है। दरवाजे को दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, बेटा बायजीद ठहरो, मैं आती हूं। माएं तो बेटों के दस्तक के अंदाज से जानती होती हैं ये कौन सा बेटा दस्तक दे रहा है, ये माँ का प्यार। माँ ने दरवाजा खोला। हजरत बायजीद बुस्तामी कहते हैं कि फटे हुए कपड़े, पैबंद लगे हुए और बिखरी हुई हालत। माँ ने जब देखा तो आंखों में आंसू मढ़ाए। 12 साल के बाद बेटे को देखा था। माँ ने जब देखा तो हाथ उठा लिए, कहा मालिक मेरा बेटा बायजीद तेरी तलब में निकला था, तूने अभी तक उसे अपना कुर्ब नहीं दिया। ये जुमले थे माँ की जुबान पर। हजरत बायजीद कहते हैं 12 साल की रियासतों से मुझे जो कुछ नहीं मिला था इन जुमलों से मिल गया। मैंने कहा मालिक मैं तुझे कहां ढूंढ रहा हूं, तू तो माँ की दुआओं में है। तो अगर वालिदैन नाराज हैं तो इबादत नहीं है। और एक रिवायत में आता है जिसने वालिदैन को तंग किया और उसके वालिदैन नाराज थे, कयामत के दिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। और जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से आना शुरू हो जाएगी, लेकिन वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा जिसके वालिदैन उस पर राजी नहीं है। फरमाया पहली चीज क्या, अल्लाह को जो महबूब तरीन अमल है वो वक्त पे नमाज पढ़ना है। दूसरा महबूब अमल बिर्रुल वालिदैन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना। सहाबा ने अर्ज की सुम्मा अय्यो हुजूर फिर कौन सा अमल है। काला अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, कहा अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करना। तो सबसे अव्वलियत नमाज को, फिर उसके बाद वालिदैन के साथ उसने सलूक करने को, और फिर तीसरे नंबर पे हुजूर ने जिहाद का जिक्र फरमाया। हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु से एक रिवायत है और रिवायत बयान करते हैं हजरत अबू उस्मान रदी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं एक दिन मैं हजरत सलमान फारसी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा किसी सफर में था। खजां का मौसम था और दरख्तों की शाखों के ऊपर जो पत्ते थे वो जर्द हो गए हुए थे। एक दरख्त आया जिसकी एक शाख लटक रही थी और जिसके ऊपर जर्द पत्तों का गहना था। हजरत सलमान फारसी ने उस शाख को पकड़ा और झटका दिया, जितने पत्ते थे गिर गए। इस मंजर को देख करके मैं महजूज हो रहा था कि हजरत सलमान फारसी मेरी तरफ तवज्जो पजीर हुए और कहने लगे, अबू उस्मान तूने पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने कहा कि हजरत आप बता दीजिए आपने ऐसा क्यों किया। कहा एक दिन मैं हुजूर के साथ था, सफर का मौका था और मौसम यही था। दरख्त की एक शाख लटक रही थी जिसके ऊपर जर्द पत्ते थे। हुजूर आगे बढ़े और शाख को पकड़ के हुजूर ने झटका दिया तो जितने भी उसके ऊपर पत्ते थे सारे गिर गए और शाख इसी तरह खाली हो गई। तो मैं भी उस मंजर को देख के माजूज होता रहा। हुजूर ने मेरी तरफ तवज्जो की और फरमाया, सलमान तूने मुझे पूछा नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैंने अर्ज की, बंदा नवाज आप इरशाद करते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया। तो हुजूर ने फरमाया, जिस तरह मैंने इस शाख को जुम्बश दी और इसके ऊपर कोई पत्ता बाकी नहीं रहा,
جب کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس طرح سارے گناہ اس کے بدن سے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ نماز کی برکات ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، یعنی چابی کے بغیر تالا نہیں کھلتا۔ تو اگر جنت میں جانے کی آرزو ہے تو پھر نماز کی ادائیگی کا مزاج بنانا ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کا مزاج بنا لیں گے تو یہ جنت کو کھولنے والی ہے۔ مفتاح الجنہ، جنت کی یہ چابی ہے۔ بلکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر پہلے سوال کے اندر انسان بے بس ہو گیا تو باقی معاملے تو خراب ہو، اور جس نے اس کے جواب کے اندر آسانی پائی اس کے باقی معاملے بھی اللہ ٹھیک فرما دے گا۔ تو قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال جو ہے وہ نماز کا ہوگا۔ اور میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا حبب الیہ من دنیاکم ثلاث، لوگوں تمہاری دنیا سے مجھے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، خوشبو، منکوحہ عورتیں، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ حضور نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا۔ بلکہ نماز کی برکات کا عالم یہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ربیہ بن قعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے اور حضور کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا سل، کوئی سوال کر لیجئے، مانگ لیجئے، ہیں آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ اللہ اکبر، سل، مانگ لیجئے۔ تو حضرت ربیہ نے کیا مانگا؟ حضرت ربیہ کہتے ہیں فقل، تو میں نے عرض کی اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور یہاں جس طرح مجھے آپ کا قرب حاصل ہے جنت میں بھی آپ کا قرب نصیب ہو جائے۔ جنت کا لطف تو تبھی نصیب ہوگا کہ اگر آپ کی مرافقت نصیب ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا او غیر ذالک، یہ تو مل گیا، کچھ اور مانگ لو۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے عرض کی فقلت ہوا ذاک، میں نے کہا حضور بس یہی کر، جنت میں آپ کا قرب مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ شاید اسی کا نام ہے توہین جستجو، ہو منزل کی تلاش تیرے نقشے کفے پا کے بعد۔ اگر آپ کا قرب نصیب ہو جائے تو مجھے اور کسی چیز کی طلب رہتی نہیں ہے، کوئی بھوک ہی نہیں باقی رہتی۔ میں نے کہا بس حضور کافی ہے، ہوا ذاک، بس کافی ہے۔ حضور نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، تو فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی اگر تم جنت جانا چاہتے ہو میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں، لیکن یہ نہیں کہ میرے وعدے پر تم جنت کی آرزو میں، جنت کی خواہش میں جو میں نے تم کو وعدہ دیا وہ وعدہ پورا ہوگا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم سجدے چھوڑ دو۔ فرمایا اس وعدے کی تکمیل کے لیے تم نے میری کثرت سجود کے ساتھ مدد کرنی۔ تو جنت کی چونکہ چابی ہی نماز ہے، اس لیے حضور نے حضرت ربیہ کو جنت کی بشارت دینے کے بعد بھی یہ بات کہی کہ کثرت سجود سے تو نے میری مدد کرنی ہے۔ کچھ لوگ حدیث کا پہلا حصہ تو بیان کر دیتے ہیں، اگلا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ حضور نے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وعدہ جنت کے بعد وہ سجدوں کو چھوڑ دے۔ حضور نے 10 صحابہ عشرہ مبشرہ کے لیے وعدہ جنت دیا، لیکن اس کے باوجود وہ نماز کے معاملے کے اندر کبھی کسی سستی کا ارتکاب نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ بہت زیادہ کثرت کے ساتھ سجدے کرنے والے تھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک حدیث سنیے، اس کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صلینا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المغرب، ہم نے حضور کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی، فرجع من رجع وعقب من عقب، کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ لوگ مسجد میں ہی بیٹھے رہے۔ فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسرعا، حضور تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ حضور بڑے تیز تیز قدم اٹھا کے جہاں صحابہ بیٹھے تھے ادھر آ رہے تھے۔ اور پھر حضور نے جب صحابہ کو دیکھا، قالا ابشروا، فرمایا مبارک ہو، خوشخبری ہو تمہیں، ھذا ربکم قد فتح بابا من ابواب السماء،
तुम्हारे रब ने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए। ये तुम्हारा रब है और उसने आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए हैं। युबाही बिकुमुल मलाइका, और वो फरिश्तों में फख्र कर रहा है तुम्हारी वजह से। फरिश्तों के अंदर अल्लाह फख्र फरमा रहा है। और क्या फरमा रहा है? यकूल, कहता है उन्जुरू इला इबादी कद कदौ फरीज़तन वहुम यंतज़िरून उखरा। अल्लाह फरमाता है और मेरे बंदों को देखो, उन्होंने एक नमाज पढ़ ली है और दूसरी नमाज के इंतजार में बैठे हुए हैं। तुम्हारे इस अमल की वजह से और तुम्हारे इस दूसरी इशा की नमाज के इंतजार की वजह से अल्लाह फरिश्तों में फख्र फरमा रहा है। फरिश्तों जरा झुक के नजर दौड़ा के जरा मेरे बंदों की अदा को तो देखो कि वो एक नमाज पढ़ के दूसरी नमाज का इंतजार कर रहे हैं। तो नमाज का तालिब जो है वो अल्लाह जल्ला शानहू उस पर फख्र करता है। हालांकि बंदे को इज्जत और न्याजमंदी के इजहार के लिए नमाज पढ़ना होती है, लेकिन नमाज पढ़ने वाले पे अल्लाह कितना राजी होता है कि फरिश्तों को कहता है और आसमान के सारे दर खोल के कहता है फरिश्तों देख लो मेरे बंदों को। क्योंकि फरिश्तों ने कहा था कि सजदे तो हम करेंगे, रुकू तो हम करेंगे, ये तो धींगा मुश्ती करेंगे, ये तो फसाद और शर फैलाएंगे। अल्लाह फख्र करता है अपने उन बंदों पे जो एक नमाज के बाद दूसरी नमाज के मुंतजर होते हैं। और फरिश्तों कहता है देखो मेरे बंदों को, तुम तो कहते थे कि ये लड़ाई करेंगे, देखो कि नमाज पढ़ लिया, घर को नहीं जा रहे कि दूसरी पढ़ के जाएंगे। अल्लाह बंदों के इस अमल पे जो है वो फरिश्तों के अंदर फख्र फरमा रहा है। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन तरक सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफ़रा जिहारन, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी गोया उसने एलानिया कुफ्र किया है। और एक हदीस के लफ्ज सुनिए, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाजियों को बशारत दी जो पंजगाना नमाज जमात के साथ पढ़ते हैं, और साथ ये भी इरशाद फरमाया कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं कल कयामत के दिन दुश्मनाने खुदा उमैया के साथ और हामान के साथ, कारून के साथ और फिरौन के साथ कल कयामत के दिन खड़े कर दिए जाएं। हम में से क्या कोई शख्स ये चाहता है और कोई इस बात को गवारा कर सकता है कि अल्लाह उसके रसूल के दुश्मनों के साथ हम कल कयामत के दिन खड़े हों? लेकिन अगर कोई शख्स नमाज छोड़ने का आदी है तो उसको दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है कि कुछ लोगों को कयामत के दिन रास्ते में लोग उनको मिलेंगे और वो कहेंगे मा सलककुम फी सकर, तुम जहन्नम में क्यों जा रहे हो? तो वो जवाब के अंदर यही कहेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे। नमाज ना पढ़ने की पादाश में आज हम जहन्नम का ईंधन बन रहे हैं। नमाज पढ़ने वाले अल्लाह की रहमतों के हकदार होंगे। और जब कोई बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है, अल्लाह फरिश्तों को कहता है कि मेरा बंदा मेरे हुजूर खड़ा होने लगा है, इसके बदन से गुनाह उतार के एक समत ढेर लगा दो ताकि मेरा बंदा मेरे हुजूर पाक साफ होकर खड़ा हो जाए। तो बंदा नमाज पढ़ता रहता है। हदीस में आता है कि जब नमाज मुकम्मल करके जाने लगता है तो फरिश्ते बारगाह इज़्ज़ी में अर्ज करते हैं मालिक तेरा बंदा नमाज पढ़ के अब वापस जाने लगा है, तो अब इसके गुनाहों का जो ढेर अलग किया हुआ था अब दोबारा इसके साथ लगा दे। अल्लाह फरमाता है इससे गुनाह तुमने उतार दिए हैं, अब उतरे ही रहने दो और ये मेरा बंदा सुथरा होकर घर की तरफ पलट जाए। तो ये नमाज की बरकत है। बदन पे मैल नहीं रहता, मन सुथरा होता है, चेहरे पे नूर आता है, अंदर सफाई मिलती है, रिज्क में बरकत होती है। जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है सारा दिन उसको बरकतें नसीब होती हैं। और एक हदीस में आता है कि जो शख्स इशा की नमाज पढ़ के सो गया उसको आधी रात तक जागने का सवाब मिला, और जिसने सुबह की नमाज जमात के साथ पढ़ी उसको पूरी रात जो है वो जागने का सवाब मिला। तो हुजूर ने फरमाया जिसको मस्जिद में आते जाते देखो उसके ईमान की गवाही दे दो कि ये मोमिन है। तो मस्जिद में अहले ईमान जाते हैं और मस्जिद अहले ईमान ही आबाद करते हैं। साहिबो, नमाज वो पसंदीदा तरीन इबादत है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इसको अपने आंखों की ठंडक करार दिया। वजुइलत कुर्रतु ऐनी फिस सलात, फरमाया मेरी आंखों की ठंडक नमाज के अंदर रखी गई है।